قد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأصل ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدي دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن قلب المبلغ الحق بالحق بالقاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المشرفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان محترم، دین اسلام اور صراط مستقیم اور ان کے ماننے والوں کے حوالے سے یہ چھٹی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ اس لیے کہ پروردگار نے صراط مستقیم کے لیے جو 12 ہادی مقرر کیے ان کا اول سے لے کر آخر تک جو پورے 12 ہیں ان سب کا راستہ ایک ہے، اور راستہ ایک اس لیے ہے کیونکہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم جو ہوگا وہ سیدھا راستہ ہوگا، ٹیڑھے میڑھے راستے نہیں ہوتے۔ صراط مستقیم سے جو الگ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے 12 ہادی بنائے، اور 12 ہادی بنائے کہ لوگ دنیا والے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب 12 کا راستہ صراط مستقیم ہے تو پھر 12 کا راستہ ایک ہی ہوگا۔ پہلے کا بھی وہی ہوگا، دوسرے کا بھی وہی ہوگا، 5ویں کا بھی وہی ہوگا، 11ویں کا بھی وہی ہوگا، اور 12ویں کا بھی وہی ہوگا، کیونکہ پروردگار نے 12 کو صراط مستقیم کے لیے معین کیا۔ تو یہ تو اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہادیوں کی حقیقت ہے کہ جو پہلے کا راستہ ہے وہ دوسرے کا، اور جو دوسرے کا ہے وہ 5ویں کا، اور جو 5ویں کا ہے وہ 12ویں کا۔ لیکن دوسری طرف جب دنیا والوں نے اپنی مرضی سے انتخاب کیے تو 4 اماموں کو چنا، 4 اماموں کو منتخب کیا، 4 اماموں کا چناؤ کیا، 4 اماموں کا سلیکشن کیا۔ کون 4؟ امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، اور حنیفہ کے ماننے والے حنفی کہلائے، جن کی تعداد سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں۔ عزیزان محترم، ان 4 اماموں کا انتخاب دنیا والوں نے کیا، مسلمانوں نے کیا، لیکن ان 4 کے مسئلوں میں اختلاف، عمل میں اختلاف، نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف۔ حنفی والے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، مالکی والے تھوڑے اوپر باندھتے ہیں، حنبل والے چھاتی پہ باندھتے ہیں، اور شافعی والے ہاتھ باندھتے ہی نہیں، یعنی ہماری طرح سے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں نے 4 اماموں کا انتخاب کیا، 4 کے طریقے الگ، 4 کے مسئلے الگ، 4 میں ایک دوسرے سے اختلاف۔ ادھر اللہ نے 12 کا انتخاب کیا،
پہلے کا راستہ ایک، دوسرے کا بھی عمل ایک، پہلے کے اولاد علوی کہلائے، دوسرے کی حسنی کہلائے، حسین کی حسینی کہلائے، چوتھے زین العابدین کے عابدی زیدی کہلائے، باقر کے باقری کہلائے، جعفر کے جعفری کہلائے، کاظم کے کاظمی کہلائے، امام رضا کے رضوی کہلائے، محمد تقی کے تقوی کہلائے۔ یعنی عزیزان محترم 12 اماموں کی اولادیں، 12 اماموں کے کسی عمل میں نہ اختلاف ہے، نہ شریعت میں اختلاف ہے، نہ بات میں اختلاف ہے۔ ادھر دنیا والوں نے 4 بنائے، چاروں کی باتوں میں اختلاف، چاروں کے عمل میں اختلاف، چاروں کی شریعت میں اختلاف۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یعنی کوفی اپنے انداز کو بدلتا ہے، شامی اپنے انداز کو بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے 4 امام بنائے، چاروں کے طریقے الگ، اللہ نے 12 بنائے، 12 کے طریقے صلوات پڑھنے بابا دے۔ کیونکہ 12 جو ہے صراط مستقیم پر ہے، تو راستے کیسے الگ ہو جائیں گے؟ اور ان کے صراط مستقیم نہ ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسے صراط مستقیم مانے؟ شافعی والوں کو، مالکی والوں کو، حنبل والوں کو، حنفی والوں کو، کسے مانے؟ اس لیے کہ عزیزان محترم دنیا والوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہادی کا چناؤ کر سکے، ہادی کا انتخاب کر سکے، ہادی کو مقرر کر سکے۔ اتنی عقل ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، انسان کو بنایا ہے اللہ نے۔ تو جب ایک انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو پھر اسے کیا حق ہے، کیا شعور ہے کہ وہ اپنے لیے ہادی بنا لے؟ توجہ اللہ محترم، جب انسان اپنے آپ کی خلقت خود نہیں کر سکتا تو پھر ہادی بنانے کا حق اسے کس نے دے دیا؟ انسان کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے، اللہ ہی کو شعور ہے کہ وہ قوم کے لیے، اس دنیا کو جسے بنایا ہے تو اس کے لیے ہادی کون صحیح ہے۔ اس کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو اس عوام کی ہدایت کر سکتا ہے، اس عوام کو صحیح راستے پر لے جا سکتا ہے۔ ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ دنیا والوں کو شعور کیوں نہیں ہے اور شعور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پر کچھ بچے، کچھ اسٹوڈنٹ، طالب علم کسی مدرسے میں یا اسکول میں، کالج میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں۔ اب داخلہ لینے کے بعد جب ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اسکول پہنچتے ہیں، تو کیا پڑھنے والے بچے کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے لیے استاد کا تعین کر سکے، استاد کا انتخاب کر سکے؟ کیونکہ اسے اتنا شعور ہے ہی نہیں کہ میری کلاس کو کون سا ٹیچر، کون سا استاد پڑھائے گا۔ وہ اس لیے کہ بچے کو اتنا علم ہے ہی نہیں کہ وہ استاد کے علمی معیار کی جانچ کر سکے، علمی معیار کو پرکھ سکے۔ بس اس اسٹوڈنٹ کی، اس طالب علم کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموشی سے کلاس میں جا کر بیٹھ جائے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ جس نے اس اسکول کو بنایا ہے، جس نے ایجوکیشن کا نظام بنایا ہے۔ تو کون ہے وہ کہ جو اس اسکول کا پرنسپل ہے یا مینیجر ہے؟ تو کیونکہ پرنسپل اور مینیجر جو اسکول کا ہوتا ہے وہ اسکول کے استادوں کے علمی معیار کو جانتا ہے کہ کون سا استاد کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے سوٹیبل ہے، صحیح ہے، کون سا استاد کون سی کلاس کو پڑھا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، استاد کا تعین جو کرے گا وہ کرے گا کہ جس نے اس اسکول کو بنایا ہے یا جو اس کا ذمہ دار ہے۔ تو جو ذمہ دار ہوگا وہ اسکول کے استاد کا تعین کرے گا، اسکول کے استاد کو سلیکٹ کرے گا، انتخاب کرے گا، اور تب اسے کلاس میں بھیجے گا کہ طالب علم کو کون سا استاد پڑھائے گا۔
دنیا والوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر بچہ انتخاب کرے گا تو انتخاب میں غلطی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ اردو کے استاد سے انگلش پوچھنے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ میتھ والے سے فزکس سمجھنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ سارا ہی بگڑ جائے گا. یہ تو پرنسپل طے کرے گا کہ کون سا سبجیکٹ کون سے علمی معیار کا جو ٹیچر ہوگا وہ پڑھائے گا. بس عزیزان محترم یہی مسئلہ ہدایت کا بھی ہے کہ جب دنیا والے اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہے. غلطی کیسی ہوتی ہے کہ جب دنیا والوں نے اپنے لیے ہاتھی کا انتخاب کیا، اپنے لیے ہاتھی کا سلیکشن کیا، تو جب مشکل پڑی تو وہ کہتا ہوا نظر آیا کہ لولا علی زہرا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور جس استاد کا، جس ہاتھی کا تعین اللہ نے کیا تھا، وہ ہر مقام پر یہ کہتا ہوا نظر آیا پھر وہ کہیں گے کہ جنہیں ریزرویشن ملتا ہے، ہمیں ریزرویشن ملتا ہے SC ST والے ہیں ہم
अज़ीज़ान मोहतरम मिलती हुई जानवरों से मुशाबिह। कभी आपने तालाब में अगर जानवरों को नहलाया है, भैंस, भेड़, बकरी, भैंस वगैरह को, और कभी बरसात में देखा होगा कभी कभी छोटा सा रास्ता बचता है गुलेर का, और आप सोचते हैं कि आराम से एक एक जानवर गुजर जाए, लेकिन अगर आप एक साथ सबको छोड़ दें तो हर जानवर कोशिश करेगा एक साथ चलने की। क्या होगा, वो गुलेर में गिर जाएगी, एक इधर को ढकेलेगा, एक इधर को ढकेलेगा। क्योंकि हम बचपन में जब घर में देखते थे तो ऐसा ही देखते थे कि भैंसे या जानवर ये नहीं देखते कि रास्ता कितना छोटा है, उसे को चलने से और आगे बढ़ने से मतलब तो उधर ठीक उसी तरह से कबीले आपस में लड़ने लगे कि पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे, हमारा ताल्लुक फला कबीले से है। अब मूसा बड़े परेशान, क्या करूं? फिर आवाज कुदरत आई कि मूसा क्यों परेशान होते हो, अपने असा को दोबारा मारो। असा दोबारा फिर पानी पर मारा, दूसरा रास्ता कायम हुआ। फिर हुक्म हुआ कि तीसरी बार मारो, फिर रास्ता कायम हुआ। इस तरह मूसा ने अज़ीज़ान मोहतरम 12 मरतबा अपने असे को पानी दरियाई नील के पानी पर मारा। दरियाई नील का पानी पत्थर की सख्ताहट में तब्दील हुआ। 12 रास्ते तैयार हुए, 12 रास्ते कायम हुए। हर रास्ते से हर कबीला अपनी मंजिल पर तय करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचा। बस अज़ीज़ान मोहतरम मुझे यही कहना है कि हादी के पीछे चलने से फायदा क्या है कि जब मूसा के उम्मत के 12 कबीले एक हादी के जरिए 12 रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम